نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا فضل اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان کہ جس نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں اور نماز جمعہ ادا کریں. باری تعالی ہمارا آنا جانا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات اس جمعۃ المبارک کے جملہ فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات میں آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہمہ جہد شخصیت جو بنایا اس کا اعلان فرمایا، اور جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا اپنی ایک صفت سے فرمائی، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک خصوصیت کا بیان فرمایا. حاضرین و سامعین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی جب ابتدا ہوتی ہے تو ابتدائیے میں اللہ رب العزت کی ذات جو اپنا تعارف کرواتی ہے، وہ تعارف یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں
اسی مالک کائنات کے لیے ہیں، اسی رب کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہت شخصیت کا پہلو آتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات آپ کی رحمت کے پہلو کو اجاگر فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رب ہوں، بالکل اسی طرح کائنات کے ہر اس ذرے کے لیے اور کائنات کی ہر پستی و بلندی کا، ہر حد کا اور کائنات کی ہر چیز کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ جہاں جہاں کائنات کے جس ذرے میں اور کائنات کے جس ذرے تک میری ربوبیت ہے، کائنات کے اس ذرے تک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت بنایا ہے۔ تو جہاں کائنات کے جس کونے میں بھی، جس تہ میں بھی اور جس بلندی پر بھی جہاں میری ربوبیت کا اعلان ہوگا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس جگہ آپ کی رحمت کا بھی ساتھ اعلان ہوگا۔ تو جس کا میں رب ہوں، ہر اس شے کے لیے آپ بھی رحمت ہیں۔ تو حاضرین و سامعین گرامی قدر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اور جو آپ کا ایک عہدہ ہے رحمت للعالمین ہونے والا، اور جو آپ کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے رحمت للعالمین ہونے کی، آپ اس سے پہلے بے شمار دفعہ آقا علیہ السلام کی رحمت کے مختلف پہلو کو سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج میں نے جو آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو موضوع بنایا ہے، اور آپ کی رحمت کے حوالے سے جو مختصر وقت میں چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، وہ اس سب سے ذرا تھوڑا سا ایک مختلف پہلو ہے۔ آپ نے آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو انسانوں کے ساتھ تھی اس کا بیان بھی سنا، جن و انس کے ساتھ جو رحمت کا معاملہ ہے آپ نے وہ بھی سنا، پھر دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جو آپ کا رحمت کا معاملہ ہے وہ بھی آپ سب سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ جو رحمت کا معاملہ فرمایا آپ وہ بھی سنتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ جو رحمت والا معاملہ کیا آپ نے وہ بھی سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے۔ تو آج جو آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت کا جو گوشہ میں نے چنا ہے وہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ آقا علیہ السلام کی رحمت اور ان کے ساتھ شفقت۔ آقا علیہ السلام گویا خالی صرف انسانیت کے لیے نہیں ہے، صرف جنات کے لیے ہی نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام ان حیوانات اور ان نباتات کے بھی رسول ہیں، اور آقا علیہ السلام ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ تو آج ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت مقدسہ سے اس پہلو کو چنا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جانوروں کے ساتھ محبت اور رحمت کیا تھی، آقا علیہ السلام ان کے ساتھ کیا شفقت فرمایا کرتے، اور آقا علیہ السلام جانوروں کے لیے
کیسے رحمت کا باعث بنے۔ انسانوں کے لیے، جنات کے لیے تو سنا ہے، کفار اور مشرکین کے لیے بھی سنا پڑا، پھر قیدیوں کے لیے بھی، مسافروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، ہر گوشے کو ہم نے سنا بھی، پڑھا بھی۔ تو آج یہ جو ایک مختلف گوشہ آقا علیہ السلام کی سیرت پاک سے اخذ کیا ہے، آج وہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میرے سامنے جو روایت ہے وہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور پھر امام احمد بن حنبل کی مسند ہے، ابن شیبہ کی مصنف ہے، ابو یعلا کی مسند ہے، اور دیگر تقریباً 1 درجن کتب کا یہ حوالہ ہے۔ یہ روایت جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ اپنے ایک سفر کی روداد بیان فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے کرتے ایک انصاری شخص کا اس کے باغ میں داخل ہوا۔ مدینہ کا رہنے والا ایک صحابی تھا۔ ہم اس کے باغ میں داخل ہوئے، اور جو ہی آقا علیہ السلام نے اس کے باغ میں اپنا قدم رکھا تو اس کا ایک اونٹ تھا، وہ دوڑتا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ انصاری شخص کا اونٹ وہ دوڑتا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اونٹ رونے لگ گیا۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور رونے لگ گیا، اور ہم نے اس کے آنسو نکلتے ہوئے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کی پیشانی پر پھیرا، اس کے سر پہ اپنا دست مبارک، دست شفقت رکھا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ محبت فرمائی، شفقت فرمائی، اور آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے اونٹ کیا معاملہ ہے؟ اونٹ نے آقا علیہ السلام کے کان مبارک کے قریب آ کے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، اپنے ہونٹوں کو حرکت دی اور ہلایا، گویا کہ وہ آقا علیہ السلام کے کان میں کچھ بات کر رہا ہو۔ آقا علیہ السلام نے اس کی جب گفتگو سنی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ مالک کو بلایا جائے۔ اس صحابہ کرام نے اس کو بلایا۔ جب وہ مالک حاضر ہوا، آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ اونٹ تیرا ہے؟ اس نے عرض کی جی حضور یہ اونٹ میرا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے مجھ سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ تم کھانے کو کم دیتے ہو، چارہ پورا نہیں دیتے، پینے کے لیے پانی بھی پورا نہیں دیتے، اور پھر وزن زیادہ لاتے ہو، سواری زیادہ کرتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، بوجھ زیادہ ڈالتے ہو، اور کھانے کو پورا نہیں دیتے۔ اے شخص مجھے تمہاری اس نے شکایت کر دی ہے کہ تم اسے بھوکا بھی رکھتے ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو کہ یہ جانور جو ہیں یہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کر دیں گے، یہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کر دیں گے۔ ان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کا خوف کھایا کرو۔ یہ آقا علیہ السلام کی ایک رحمت تھی، ایک شفقت تھی جانور کے ساتھ کہ جو بے زبان ہے، جس کو بولنا نہیں آتا، گفتگو کرنی نہیں آتی، جو انسان کو سمجھا کچھ نہیں سکتا، تو اس جانور کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محبت اور شفقت سے گویا اونٹ بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے سچے رسول ہیں۔ ہم جو بھی بولیں گے عام انسان ہماری بولی کو سمجھے
یا نہ سمجھے، لیکن یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم جو بھی عرض کر دیں گے یہ سمجھ لیں گے اور یہ ہمارے لیے رحمت کا باعث بنیں گے۔ اور آقا علیہ السلام ان کے لیے رحمت کا باعث بنتے بھی تھے۔ آقا علیہ السلام ان کی شکوہ اور شکایات کو سنتے اور آقا علیہ السلام ان کی شکایات کو دور بھی کیا کرتے۔ آقا علیہ السلام ان کے لیے رحمت کا باعث بنتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ کو صرف جنات کے لیے رحمت نہیں بنایا، انسانوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، بلکہ کائنات میں جو موجودات ہے، جو چیز میری کائنات میں موجود ہے، آپ ہر چیز کے لیے رحمت ہیں۔ تو یہ جہاں جتنے عالمین کے لیے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا، اتنے ہی عالمین کے لیے آقا علیہ السلام کی رحمت کا بھی اعلان فرمایا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی ایک پہلی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ایک اور حدیث کو روایت کرتے ہیں، اس کو بھی امام طبرانی نے، امام ابو نعیم نے، امام حیثمی نے، ان سب نے اس کو بھی روایت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ وہ شخص اپنی بھیڑ کا دودھ نکال رہا ہے، اپنی بھیڑ کا یا بکری کا دودھ نکال رہا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے اس کو دودھ نکالتے دیکھا تو ساتھ دیکھا کہ اس بکری کے یا اس بھیڑ کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، وہ بھی اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ اے بندے، تو یہ جو دودھ نکال رہا ہے سارا دودھ نہ نکالنا، کچھ نہ کچھ دودھ ان چھوٹے بچوں کے لیے بھی اس کے تھنوں میں رہنے دینا۔ یعنی آقا علیہ السلام کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے ننھے اس بھیڑ کے بچے دودھ کے لیے اس اپنی ماں کے گرد چکر لگا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ان کے لیے بھی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں اور بندے کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی سارا دودھ نہیں نکالنا، ان چھوٹے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دودھ ماں کے تھنوں میں رہنے دینا تاکہ یہ بھی پی لیں، یہ بھی سیر ہو جائیں، ان کی بھی بھوک ختم ہو جائے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ایک اور روایت کرتے ہیں، ایک اور حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جس نے کسی ایک جانور کو بھی ناحق قتل کر دیا، کسی ایک جانور کو بھی اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا، خواہ وہ جانور چڑیا کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنا چھوٹا سا جانور، خواہ وہ چڑیا کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو بھی کسی نے ناحق قتل کر دیا تو قیامت والے دن وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اپنے حق کے لیے چلائے گا، وہ بھی اپنے حق کے لیے چلائے گا اور اپنے حق کے لیے اپنی آواز اٹھائے گا کہ باری تعالیٰ اس نے ناحق مجھے قتل کیا تھا دنیا میں، میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پھر اس کی بھی گفتگو سنے گی، اللہ رب العزت کی ذات اس کو بھی انصاف دلائے گی۔ تو خبردار کوئی شخص ناحق بھی کسی جانور کو قتل نہ کرے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جانور کا حق کیا ہے؟ اگر ناحق اسے قتل نہیں کر سکتے تو پھر اس کا حق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ تم حلال طریقے سے اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرو اور پھر اس کو کھا لو، یہ اس کا حق ہے۔ یہ ناحق قتل کرنا نہیں آتا، تم اسے ذبح کر کے تو کھا سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی جانور کو کھانے کے لیے کبھی بھی شوق کے لیے شکار نہ کرنا، شوق کے لیے کبھی شکار نہ کرنا اور شوق کے لیے کسی جانور کو تکلیف نہ دینا، بلکہ ضرورت ہو تو پھر جانور کو ذبح کرو اور اس کو کھا لو، شوق کے لیے اس کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ آقا علیہ السلام کی ان جانوروں پر، بے زبان جانوروں پر آقا علیہ السلام کی شفقت ہے، آقا علیہ السلام ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔
پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی طرح آقا علیہ السلام کی حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جب تم سرسبز زمینوں سے گزر رہے ہو، سواریوں پر بیٹھے ہو، سفر کر رہے ہو، اور تم سرسبز زمینوں کی طرف سے تمہارا گزر ہو جائے تو اس وقت اپنی سواریوں سے نیچے اتر آؤ، اس وقت اپنی سواریوں سے نیچے اتر آؤ اور اپنی سواریوں کو کھلا چھوڑ دو کہ ان کا بھی حق ہے کہ وہ سرسبز چارہ کھا لیں، وہ گھاس اور پھوس کھا لیں، سرسبز کھیتوں میں چر لیں، ان کا بھی حق ہے۔ اور جب تم کسی بنجر اور خشک زمین پر سفر کر رہے ہو تو پھر جلدی سے اس زمین سے نکلو اور اپنی سواری کو جلد سے جلد اس زمین سے باہر نکال لو، تاکہ جلد کسی سرسبز زمین پر پہنچ کر تمہارے جانور سبز چارہ کھا لیں اور ان میں مزید طاقت اور ہمت اور قوت آ جائے کہ وہ تمہارے ساتھ مل کے سفر کرتے رہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے اس طرح ان جانوروں کے حقوق کا بھی بیان فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے اپنی رحمت ان جانوروں کے لیے بھی آقا علیہ السلام نے واضح فرما دی کہ لوگوں، میں صرف تمہارے انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہوں، میری شفقت اور میری محبت صرف تم انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ میری محبت، میری رحمت اور میری شفقت کے حقدار برابر کے یہ بے زبان جانور بھی ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ پر جا رہے تھے، جنگ پر آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو آقا علیہ السلام ایک شخص کو ڈھونڈ رہے تھے، تو وہ اپنے 5-6 ساتھیوں کے ساتھ پیچھے اپنی سواری پر آ رہے تھے، اور ان کے 5-6 لوگوں کے پاس ایک اونٹ تھا، صرف 5-6 لوگ تھے، 7 لوگ، اور ان کے پاس صرف ایک اونٹ تھا، اور وہ باری باری اس کے اوپر سواری کرتے اور وہ اپنے جانور کے ساتھ آ رہے تھے۔ تو وہ سواریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے اور سفر بھی لمبا ہونے کی وجہ سے جانور تھک گیا، ان کا جو اونٹ تھا وہ تھک گیا، تو وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا، آہستہ آہستہ۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، بھائی وہ کہاں گیا وہ شخص؟ تو پتہ چلا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے، اس کی سواری ذرا سست ہو گئی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ تو جب اس نے سنا کہ آقا علیہ السلام مجھے بلا رہے ہیں، آقا علیہ السلام مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس نے اپنے اونٹ کو ایڑی لگائی اور اس کو ایک ضرب لگائی چھڑی کی، اور وہ کہنے لگا کہ تجھ پر اللہ لعنت کرے، اپنے اونٹ کو کہنے لگا کہ تجھ پر اللہ لعنت کرے، جلدی جلدی چل، آقا علیہ السلام ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی، آقا علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، یہ اونٹ کو لعنت کرنے والا، اونٹ پر لعنت کرنے والا شخص کون ہے؟ کس نے اپنے اونٹ پر لعنت کی ہے؟ تو وہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو میں تھا کہ میں نے اپنے اونٹ سے کہا تھا خدا تجھ پر لعنت کرے، جلدی چل، ذرا جلدی چل، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، اب اس اونٹ سے نیچے اتر جاؤ اور اس اونٹ کو ہم سے جدا کر دو، اب اس اونٹ کا ہمارے ساتھ سفر نہیں ہو سکتا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، ایسی کیا وجہ ہے کہ شروع سے مدینہ سے نکلے اور آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اب یہاں جب میں نے اونٹ پر لعنت کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو رہنے دو، یہیں چھوڑ دو، اس کو آگے نہیں لے کے جانا، کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی ملعون جانور ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ ملعون کیسے ہو گیا؟ میں نے تو صرف ایک بات کی ہے سرسری سی، تو وہ ملعون کیسے ہو گیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے دن اور رات میں ایسے بعض معاملات ہوتے رہتے ہیں اور ایسی گھڑیاں اور ایسی ساعتیں آتی رہتی ہیں کہ انسان اپنی زبان سے کچھ ادا کرے اور اللہ رب العزت کی ذات فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتی ہے، اس کی دعا کو قبول کر لیتی ہے۔ جب تمہاری زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے
کہ خدا تجھ پر لعنت کرے، وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ رب العزت کی ذات نے اس پر لعنت کر دی ہے۔ اور خبردار، اس اونٹ کو تو اب جدا کرو ہی کرو، آج کے بعد خبردار میں سختی سے حکم دے رہا ہوں، کوئی شخص اپنے کسی جانور کو لعن اور طعن نہ کرے، کوئی اپنے جانور پر لعنت نہ کرے۔ ہم ہیں، ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے ہمسایوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے دوست احباب میں بیٹھے ہوں وہاں گالیاں دیتے ہیں، اور لعنت کرنا یہ ہمارا معمول بن چکا ہے۔ جانور کیا، ہم انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں پر بھی لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح انسان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت ہیں، اور آقا علیہ السلام ان کے لیے بھی بد دعا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دو، اپنے اموال کو کبھی بد دعا نہ دو، اور اپنے آپ کو کبھی بد دعا نہ دو، اپنے جانور کو کبھی بد دعا نہ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو تو اس وقت قبولیت کی گھڑی ہو، قبولیت کی ساتھ ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات اسی وقت تمہارا کیا ہوا سوال پورا کر دے، اور پھر اس پر لعنت ہو جائے یا تمہاری وہ دی ہوئی بد دعا قبول ہو جائے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ پھر حضرت یعلا بن سیابہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے آقا علیہ السلام کو حاجت پیش آئی، آقا علیہ السلام کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ بھئی آپ یہیں ٹھہریں، میں ذرا فراغت حاصل کر لوں پھر میں آتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو وہیں کھڑا کر کے خود آقا علیہ السلام چلے گئے، تشریف لے گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں، حضرت یعلا بن سیابہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو آقا علیہ السلام جب ایک جگہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے قیام فرمایا، تو ہم نے دیکھا کہ دو دائیں اور بائیں سے دو درخت آئے اور انہوں نے آقا علیہ السلام کے لیے پردہ کر دیا۔ دو درخت ایک دائیں سے ایک بائیں سے آئے اور وہ آ کے آپس میں مل گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے لیے پردہ کر دیا، اور آقا علیہ السلام وہاں سے جب فارغ ہوئے، قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آقا علیہ السلام جب اس سے واپس آئے تو وہ ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ درخت جو باہم مل گئے تھے وہ پھر واپس اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ آقا علیہ السلام کی فراغت کے بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلے گئے۔ ہم نے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا، ہم حیران اور ششدر رہ گئے۔ پھر ہم وہاں سے جب نکلے ہی تھے تو آگے ایک جاتے جاتے اونٹ آ گیا، ایک اونٹ آ گیا، اور اس نے آ کے فوراً اپنی گردن آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک میں جھکا دی، آقا علیہ السلام کے قدموں میں سجدہ کیا اور اپنے چہرے کو رگڑنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے قدموں میں اور زمین پر، آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں پر اپنے چہرے کو رگڑنا شروع کر دیا، اور وہ رونے لگ گیا، بلبلانے لگ گیا، حتیٰ کہ ہم نے اس کے رونے کی آواز کو سنا، وہ اتنا چیخ چیخ کر وہ اونٹ رونے لگ گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بات ہوئی تھی، آقا علیہ السلام سے عرض کر کے ہم نے دوبارہ اس اونٹ کی طرف دیکھا تو رو رو کر اس اونٹ کی جو گردن ہے وہ بھی گیلی ہو چکی تھی، آنسوؤں کے ساتھ،
اس کی گردن گیلی ہو چکی، وہ اتنا رویا، اتنا گڑ گڑایا اور اتنا رویا کہ اس کی گردن جو ہے وہ بھی اس آنسوں کے پانی کے ساتھ گیلی ہو چکی تھی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے، آپ فرما دیجئے کہ یہ اونٹ کیوں اتنا رو رہا ہے، یہ آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پہلے مالک کو بلاؤ۔ پتہ کیا اس کا مالک کون ہے، وہ گھر سے اس کے مالک کو بلایا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ یہ اونٹ تمہارا ہے؟ اس نے کہا جی حضور یہ میرا اونٹ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ اونٹ مجھے ہبہ کرتے ہو، یعنی اونٹ مجھے تحفہ دیتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے مال سے بڑھ کر آپ عزیز ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، میری جان مال عزت آبرو جو آپ حکم فرمائیں سارا آپ کے قدموں پر نچھاور ہے، یہ اونٹ کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا کرو، اگر تم مجھے یہ تحفہ نہیں دے سکتے تو پھر مجھ سے اس کی قیمت لے لو، مجھے بیچ دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیچ تو دوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کا واحد کفیل ہے، یعنی یہ مجھے کما کے دیتا ہے اور میں اسی کی کمائی سے اپنا گھر کا گزر بسر کرتا ہوں، تو میں اگر اس کو بیچ دوں گا تو یا رسول اللہ میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے تو یہ کہہ رہے ہو، مجھے یہ کہتے ہو کہ یہ میرے گھر کا واحد کفیل ہے، یہ مجھے کما کے دیتا ہے اور پھر میں کھاتا ہوں، اور یہ اونٹ یہ مجھے آ کے بتا رہا ہے کہ اب تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو اور کھانا چاہتے ہو، جب تک اس نے تمہارا کام کیا، کما کے دیا، اس وقت تک تم نے اچھا سلوک کیا، اب جب وہ کمانے لائق نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا ہے، تو اب تم اسے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہو، تم کہتے ہو یہ گھر کا کفیل ہے، اونٹ مجھے آ کے شکایت لگا رہا ہے کہ تم اسے کھانا چاہ رہے ہو، بتاؤ سچا کون ہے؟ وہ حیران رہ گیا کہ یا رسول اللہ یہ بات آپ نے اونٹ نے آپ سے کر دی، یہ اونٹ نے آپ کو بتا دیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ یہ ساری شکایت اس نے مجھ سے کی ہے، تو اس کے بعد میں نے تمہیں بلایا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میں آپ کی خدمت میں ہبہ کر دیتا ہوں۔ تو وہ اونٹ آقا علیہ السلام کو اس نے تحفہ دے دیا۔ آقا علیہ السلام نے جب اس کو وصول فرما لیا تو آقا علیہ السلام نے اس کی رکاب، اس کی جو رسی تھی وہ آقا علیہ السلام نے اس کی گردن پر ڈالی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اب جنگلوں کی طرف چلا جا، آج سے میری طرف سے تو آزاد ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو آزاد کر دیا، اور وہ آقا علیہ السلام کے اس دی ہوئی آزادی کی خوشی میں، اس رحمت کی خوشی میں، اس شفقت کی خوشی میں وہ آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک چومتا اور سجدہ کرتا ہوا وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ یہ امام احمد بن حنبل نے، خطیب بغدادی نے اور امام حیثمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر حضرت ام سلمہ وہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے اور ایک صحرا سے گزر رہے تھے، تو صحرا سے گزرتے گزرتے اچانک آواز آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظرنا، یا رسول اللہ میری طرف نظر کرم فرمائیے۔ آقا علیہ السلام اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، کوئی انسان اور جن وہاں موجود نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے پھر جب بغور دیکھا تو وہاں آقا علیہ السلام کو دور ایک ہرنی بندھی ہوئی نظر آئی، ایک ہرنی بندھی ہوئی نظر آئی۔ آقا علیہ السلام اس ہرنی کے پاس چلے گئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ہرن آواز تو نے دی ہے؟ اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ہی آپ کو آواز دی ہے، یا رسول اللہ میرے حال پر کرم فرمائیے، مجھ پر رحمت فرمائیے، مجھ پر شفقت فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا معاملہ ہے تیرا، کیوں مجھے بلایا ہے؟ وہ عرض کرنے لگی حضور میرے 2 چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ہیں، ابھی چند دنوں کے ہیں، چند دنوں یا چند ہفتوں کے ہیں، تو یا رسول اللہ وہ ادھر جنگل میں اکیلے بیٹھے ہیں،
یہ ایک شخص ہے یہودی، یہ مجھے قید کر کے لے آیا، یہ مجھے پکڑ کے لے آیا اور میرے بچے وہیں کے وہیں رہ گئے، میرے بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں۔ تو یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر رحمت فرمائیں، آپ شفقت فرمائیں، میں ایک مرتبہ جاؤں اور جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، میں ایک مرتبہ جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ تو یا رسول اللہ اس کے بعد میں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی، ان کو بتاؤں گی، کسی کے سپرد کراؤں گی، تو پھر یہ شخص جو مرضی میرے ساتھ کر لے، لیکن ایک مرتبہ میں اپنے بچوں کو صرف بتاؤں، اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں آخری مرتبہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہرن کیا واقعی تو آ جائے گا واپس؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر واپس نہ آ سکوں تو قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات سخت ترین عذاب میں مجھے مبتلا کر دے، اگر میں آپ کو دی ہوئی ضمانت پر پورا نہ اتر سکوں۔ آقا علیہ السلام نے اس یہودی سے کہا بھائی اس ہرن کی یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے، کیا اس کو آزاد کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کو آزاد تو کر دوں، اس کو پکڑ کے کون لائے گا؟ میں نے تو بڑی مشکل سے شکار پکڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی میں ضمانت دیتا ہوں، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں کہ یہ اتنے وقت میں واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا جی اگر آپ ضمانت دیتے ہیں تو جب تک ہرن واپس نہیں آئے گا تب تک آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، وہ آئے گی تو پھر آپ جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کا ضامن ہوں۔ آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے، چند ساعتیں چند گھڑیاں گزریں تو وہ ہرن اچھلتا ہوا کودتا ہوا وہ ہرن دوبارہ آقا علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو گیا، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو حکم دیں کہ اب یہ مجھے دوبارہ اس رسی سے باندھ لے، میں اپنے بچوں کو کسی کے سپرد کر آئی ہوں اور میں نے دودھ پلا دیا ہے، اب میں آپ کے پاس حاضر ہو گئی ہوں۔ وہ یہودی حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی جانور کسی انسان کے ساتھ گفتگو کرے؟ اور پھر کیا ایسا ممکن ہے کہ جانور اپنی بات پر پورا اتر آئے اور انسان اس کی بات کو بھی سمجھ جائے؟ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ جانور کہے کہ میں اتنی دیر میں آ جاؤں گا اور پھر وہ اتنی دیر میں واپس بھی پلٹ آئے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تو پہچان یا نہ پہچان، تیری قوم پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، کوئی جانور بھی میرے ساتھ بددیانتی نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے جب اس پر شفقت فرمائی، اپنی رحمت والا دست مبارک رکھا، اپنا دست شفقت رکھا، آقا علیہ السلام نے اس پر رحمت فرمائی تو وہ ہرن وہ واپس آ گیا۔ جب یہودی نے یہ معاملہ دیکھا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جانور اور ہرن آپ کو پہچانتے ہیں، یہ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر مجھ جیسا بدبخت کون ہوگا کہ جو آپ پر ایمان نہ لا سکے؟ یا رسول اللہ میں اس ہرن کو بھی آزاد کرتا ہوں اور آپ کے دست مبارک پر اسلام بھی قبول کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی جانوروں پر رحمت اور شفقت دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس ہرن کو آزاد کیا تو وہ ہرن اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا کے پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کے رقص کرنے لگا اور ہرن اپنی آواز میں یہ کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانا اشہد محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور میں شاہد ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ جانوروں نے گواہی دی۔ اس کو امام طبرانی نے، امام منذری نے، امام ابن عساکر نے، امام عسقلانی اور دیگر کئی 7-8 محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کے پاس بھیڑیا آتا ہے، بھیڑیوں کا ایک گروہ آتا ہے آقا علیہ السلام کے پاس، اور وہ آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی وہ حدیث میں ان کے بیٹھنے کے انداز کو بھی لکھا گیا کہ وہ بیٹھے کیسے بھیڑیے، کہ انہوں نے اپنی اگلی دونوں ٹانگیں
ان دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہوئے اور پچھلی جو دونوں ٹانگیں تھیں ان کو پھیلا کے تو بیٹھ گئے اپنی پشت پر، تو بیٹھ کے تو اپنے سروں کو اونچا کیا اور عرض کرنے لگے، 100 ان کی تعداد تھی، 100 بھیڑیے تھے، وہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے اصحاب ہیں آپ ان سے فرما دیں کہ یہ ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں دے دیا کریں۔ یا رسول اللہ، ہم جنگلوں میں جاتے ہیں، ہم اپنا شکار لیتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اور یہ آپ کے صحابہ کرام آتے ہیں اور آ کے تو یہ ہم سے جانور چھین لیتے ہیں، یہ ہمارا شکار ہم سے چھین لیتے ہیں اور ہمیں کھانے کو نہیں دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ بھیڑیے آپ کی شکایت کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ تم سال بعد ان کا کچھ نہ کچھ حصہ مختص کر دو کہ یہ تمہارے جانوروں کو نقصان نہ پہنچائیں، اور جو حصہ تم ان کو دے دو گے وہ حصہ یہ لے کے تو آپ کے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کتنا حصہ بنتا ہے جو ہم ان کو دیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان کا حصہ بنتا ہے ہر 100 کے پیچھے 1 بکری، ہر 100 جانور کے پیچھے 1 جانور، یہ ان کا حصہ ہے، اگر بخوشی ان کو دے دو تو یہ تمہارے جانوروں کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑا زیادہ ہے، یہ بڑا زیادہ ہے جو حصہ اپنا مانگ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان بیڑیوں کو فرمایا کہ بھائی یہ خوشی سے تمہارا حصہ تمہیں دینے کو راضی نہیں ہے، آج کے بعد میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جاؤ اور ان کے جریوڑوں میں سے جب تمہیں جو شکار اچھا لگے جاؤ اور اپنی خوشی سے لے لو۔ آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی کہ بھائی خوشی سے تو یہ دے نہیں رہے، تو اب حق تو یہ ہے کہ ان کے ریوڑ جو ہیں ان کے ریوڑوں میں داخل ہو جاؤ اور جتنا تمہارا حصہ بنتا ہے، جتنا تمہارا دل کرتا ہے، ان کے جانوروں میں سے اپنا حصہ لے لو۔ تو پھر وہ جانوروں میں سے اپنا حصہ لے لیا کرتے۔ بیڑیوں نے آ کے شکایت کی۔ اب آخری جو بات بتانے لگا ہوں، یہ ساری بات تھی حیوانات کی، جانوروں کی۔ آقا علیہ السلام ان پر جو رحمت اور شفقت کا معاملہ فرماتے، یہ سارا معاملہ تھا ان کا۔ اب آخری بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے جن کی بات، کہ آقا علیہ السلام جنات کے لیے بھی رحمت ہے۔ آخری بات ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت عمر بن خطاب کی سمیت کئی صحابہ اس کے راوی ہیں، اور یہ چونکہ یہ جو روایت ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے، یہ صرف آقا علیہ السلام کی ایک محبت والی بات ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت والی بات ہے، عقیدے کا اس روایت سے تعلق نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے اس کو باطل روایت کہا ہے، کچھ نے ضعیف کہا ہے، کچھ نے سخت ضعیف کہا ہے، لیکن چونکہ محبت اور رحمت والا معاملہ ہے تو اس میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عقیدے والی بات ہو تو پھر اس طرح کی روایت بیان نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ رحمت اور محبت والا معاملہ ہے تو اس کو بیان کرنے میں حرج کوئی نہیں، اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں، اور بتا اس لیے رہا ہوں کہ میری یہ ویڈیو دیکھ کر، کلپ بھی دیکھ کر، یا آپ میں سے بھی کوئی اگر کسی کے علم میں یہ بات آ جائے تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جناب یہ تو باطل روایت انہوں نے سنا دی، بتا دی اور بے ایمانی کر دی، بتایا بھی نہیں۔ تو یہ میرا فرض بنتا ہے پہلے بتانا۔ تو یہ محبت کا معاملہ ہے، عقیدے والا معاملہ نہیں ہے۔ عقیدے کا معاملہ ہو تو ایسی روایت نہیں بتائی جاتی، لیکن محبت اور رحمت کا معاملہ ہو تو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کی پہاڑیوں کی جانب جا رہے تھے، مکہ کی وادی تہامہ کی پہاڑیوں کی طرف ہم جا رہے تھے، تو اچانک ایک بوڑھا شخص اپنی لاٹھی کو ٹیکتے ٹیکتے آیا اور اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اور اس نے آ کے آقا علیہ السلام کے سامنے سلام عرض کیا، آقا علیہ السلام کو سلام عرض کیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گفتگو انسانوں کی تو نہیں لگتی، یہ گفتگو
انسانوں کی تو نہیں لگتی۔ یہ ممکن ہے آپ میں سے کبھی کسی نے یہ پہلے واقعہ نہ سنا ہو، ممکن ہے سنا بھی ہو، لیکن مجھے امید ہے آپ میں سے کسی نے کبھی یہ سنا نہیں ہوگا یہ واقعہ۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ درست فرما رہے ہیں، میں واقعی انسان نہیں ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بولی تو جنات کی بولی ہے، یعنی جو زبان وہ بول رہا ہے یہ تو جنات کی بولی۔ گویا آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کی ذات نے اتنا علم عطا فرما دیا ہے کہ آقا علیہ السلام جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں، درختوں کی بھی سمجھتے ہیں، پتھروں کی بھی سمجھتے ہیں، اور جنات اور انسانوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ خواہ کائنات کے کرۂ ارض کے جس خطے سے کوئی بھی انسان آقا علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا، اس نے گفتگو کی، آقا علیہ السلام کے پاس کوئی ترجمان نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام کبھی کسی سے نہیں فرماتے تھے کہ جو یہ کہہ رہا ہے مجھے ترجمہ کر کے بتاؤ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ٹرانسلیٹر آقا علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام ہر کسی کی گفتگو کو سمجھتے، ہر کسی کی زبان کو سمجھتے اور اس سے اس کی زبان میں گفتگو کرتے۔ یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنات کی بولی ہے؟ اس نے جی کہا جی بالکل یہ جنات کی بولی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر جنات کی بولی ہے پھر تم جن ہو گے تو اپنا تعارف بھی کروا دو۔ اس نے کہا جی دو نام اس کے آتے ہیں۔ اس نے کہا انا حام یا حامہ، میرا نام حام ہے یا حامہ ہے، بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس۔ سنیں ذرا اس کا شجرہ، انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو ابلیس کا پڑپوتا ہے؟ تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف دو واسطے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ بڑا بوڑھا ہے، بزرگ ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، لاٹھی کے ساتھ آ رہا ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سمجھ لیں جتنی کائنات کی عمر ہے اتنی ہی میری ہے، تھوڑی سی کم ہوگی۔ آپ نے فرمایا پھر بھی کچھ اندازہ تو بتاؤ نا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا نا، اس وقت میں ایک دوڑنے والا بچہ تھا، میں پہاڑوں میں دوڑا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا، اس وقت میں دوڑتا پھرتا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت کا ہوں میں، اور میں اس وقت تقریباً جوانی کے قریب تھا کہ میں دوڑتا پھرتا تھا پہاڑوں کے درمیان اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت برا کام ہے جو تو کرتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس پر توبہ کر چکا ہوں، اب یہ کام میں نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کیا کرتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت نوح علیہ السلام نے، پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو میں ایسے ہی رہا، لیکن جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور انہیں عرض کی باری تعالیٰ اس زمین سے کفار کا خاتمہ فرما دے، تو مجھے خدا کا خوف آ گیا کہ کہیں میں بھی غرق نہ ہو جاؤں، تو میں حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکا تھا، میں ایمان لے آیا اور میں مومنین میں شامل ہو گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں ساری عمر ان کے ساتھ رہا۔ نوح علیہ السلام نے مجھے اپنا صحیفہ سکھایا، سارے معاملات۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر میں دیگر انبیاء حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان لایا، انہوں نے مجھے اپنی زبور سکھائی۔ پھر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہا، ان کا مشیر رہا۔ پھر ان کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہا، حضرت موسیٰ کے ساتھ رہا۔ یا رسول اللہ جب آپ کے جد امجد ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، اس وقت بھی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا اور میں ان کو ہمت دے رہا تھا کہ اے ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امر ہے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اے ابراہیم جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کر گزرنا ہے۔ میں ہمت اور حوصلہ دے رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ یا رسول اللہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اس آگ میں جس کا جسم گیا وہ میرا جسم تھا،
میں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اس آگ میں کودا کہ یا اللہ اس شخص کو موت دینے سے پہلے تو مجھے موت دے دے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو یا رسول اللہ ان کے کنویں میں پہنچنے سے پہلے میں اس کنویں میں موجود تھا اور میں نے ان کے لیے اس کنویں کو صاف اور ستھرا بنا دیا کہ ان کو یہاں سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر یا رسول اللہ جب موسیٰ علیہ السلام سے میں نے پھر تورات سیکھی، پھر انہوں نے مجھے فرمایا کہ اے ہم اگر تیری عمر ہو زیادہ اور ایک نبی اور رسول آنے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اگر تو ان کے زمانے میں ہوا تو میرا سلام عرض کر دینا۔ تو میں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی اسلام قبول کیا، ان کی بیعت بھی کی، پھر انہوں نے مجھے انجیل بھی سکھائی، گویا کہ میں تینوں کتب آسمانی کا حافظ ہوں، عالم ہوں میں، کہ زبور بھی، تورات بھی، انجیل بھی، تینوں کتابوں کا حافظ ہوں، تینوں کتابیں سیکھی ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، آسمانوں پر جانے کا وقت آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہام مجھے یقین ہے کہ جب آخری نبی اور رسول ومبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد نام کے رسول آنے والے ہیں، تو جب وہ رسول آئیں گے تو اس وقت زندہ ہوگا، تو اس وقت زندہ ہوگا، تو اے ہام اگر تو اس وقت زندہ ہو تو میرا سلام میرے بھائی احمد تک پہنچا دینا اور ان سے عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنا پڑوس عطا فرما دیجئے گا، قیامت والے دن میری بھی سفارش کر دیجئے گا، یا رسول اللہ مجھے اپنی امت میں شمار کر لیجئے، یہ میرا پیغام پہنچا دینا۔ تو یا رسول اللہ اب میں وہ ایک امانت کا بوجھ تھا میرے کندھوں پر، وہ امانت کا بوجھ تھا میرے کندھوں پر، جس کو اتارنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ تینوں کتب سماوا کا میں حافظ ہوں، عالم ہوں، اب مجھے جو آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کا بھی عالم بنا دیں، اب مجھے اپنی کتاب بھی سکھا دیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر اسے صورتیں مختلف سکھائیں اور مختلف صورتیں سکھا کے آقا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب سلام قبول فرمایا تو حضرت آقا علیہ السلام، حضرت انس بتاتے ہیں آقا علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو رواں ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ عیسیٰ وہ میرے بڑے بہترین بھائی ہیں، وہ میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان کے درجات کو بلند کرے، وہ اللہ کے بڑے قریب ہیں اور میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ چلے گئے اور ہم نے اس کے بعد نہیں دیکھا کہ وہ کبھی دوبارہ آئے یا نہیں آئے، پتہ نہیں وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے، واللہ عالم بالصواب۔ تو آقا علیہ السلام جنات کی بولی بھی سمجھتے ہیں، اور آقا علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے لوگوں کا سلسلہ ہے وہ کتنا پرانا ہے، کتنے پرانے لوگ۔ حضرت سلمان فارسی کی 300 سال سے زیادہ عمر تھی، وہ آقا علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی رحمت تھی، آقا علیہ السلام کی شفقت تھی کہ جو آقا علیہ السلام کے قریب ہوتا وہ آپ کی شخصیت کا، آقا علیہ السلام کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا، آقا علیہ السلام کا پیروکار بن جاتا۔ تو لوگوں آج ضرورت اس امر کی ہے، مختصر سی 2 لفظی بات ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں ہم اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو، اپنی سیرت کو آقا علیہ السلام کی سیرت کے تابع کر دیں، اپنی زندگیوں کو آقا علیہ السلام کے اسوہ پر چلائیں، اپنی زندگیوں کو آقا علیہ السلام کی سنت پر چلائیں، اور ہمیشہ ان چیزوں سے بچے رہیں جن سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اپنے وجود کو سراسر رحمت بنا لیں، سراسر شفقت بنا لیں، سراسر صبر اور تحمل والا بنا لیں، برداشت والا بنا لیں، آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر کسی کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں، رحمت کے ساتھ پیش آئیں، ہر کسی کو معاف کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔